السلام علیکم ویورز، آپ سب کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 7 مارچ کو الیکشن آفیسر کا پیپر ہوا تھا، تو لہٰذا بہت سارے ویورز نے کہا کہ آپ اس کو سالو کریں۔ تو مجھے جو پیپر ملا ہے وہ کافی بلر ہے اور کچھ کویسچنز اس میں انکمپلیٹ ہیں، تو جو کویسچن مجھے ملے ہیں اور تھوڑے سے کلیئر ہیں تو میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس کے پاس پورا پیپر ہے اور تھوڑا سا کلیئر ہے تو وہ مجھے فیس بک کی پیج یا گروپ میں وہ سینڈ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے کویسچن کی طرف۔ میں یہاں سے 24 سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ اس سے پہلے والے جو کویسچنز ہیں وہ کافی زیادہ بلر ہیں، وہ کلیئر نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے ملے تو میں ان کو بھی سالو کر دوں گی۔ 24 ہمارے پاس ہے کہ سید احمد شہید واز مارٹائرڈ ان، ٹھیک ہے۔ سید احمد شہید کو شہید کیا گیا، تو وہ کب شہید کیا گیا تھا؟ تو ان کو شہید کیا گیا تھا آپشن سی 1831 میں، ٹھیک ہے ویورز۔ اب میرے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ دا آئیڈیا آف سارک واز انیشیٹڈ بائی، سارک کا جو آئیڈیا تھا، یہ والا ایم سی کیو تقریباً ہر ٹیسٹ میں آتا ہے، اس کو انیشیٹ کیا تھا کس کنٹری نے؟ تو اس کو کیا تھا بنگلہ دیش نے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی کریکٹ آپشن ہوگا سی۔ اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ کویسچن ہے کہ ایریا اراؤنڈ دا ریور از نون ایز دا، دریا کے ارد گرد جو ایریا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے جتنا سرچ کیا تو اس کا آنسر جو ہے وہ میرے مطابق بی بنتا ہے، بیلا، لیکن پھر بھی آپ چیک کر لیں اس کو کہ یہ بیلا ہے یا بار ہے، تو ان دونوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا خود دیکھ لیں کہ اس کا کریکٹ آنسر کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے لحاظ سے بی بنتا ہے۔ اس کے بعد 27 ہے کہ دا ردا وارز ور فاٹ بائی، جو ردا وارز جنگیں تھی وہ کس نے لڑی تھی؟ فرسٹ خلیفہ نے، سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ خلیفہ نے؟ تو یہ جنگیں جو تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ خلیفہ نے لڑی تھی، تو لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا اے، ٹھیک ہے ویورز۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچنس کی طرف۔ میرے پاس نیکسٹ کویسچن ہے 28 دا آبجیکٹیو ریزولوشن واز اڈاپٹیڈ آن، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا اس کو کب اڈاپٹ کیا گیا تھا؟ تو اس کو اڈاپٹ کیا تھا 12 مارچ 1949 کو، ٹھیک ہے ویورز۔ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا بی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ ایمپرر ظہیر الدین محمد بابر، اب یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے لیکن اس میں شاید یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمپرر ظہیر الدین بابر جو ہے ان کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا بی، کابل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ میڈیول انڈیا انڈر محمدن رول، یہ بک ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ بک لکھی ہے اسٹینلے لین پول، کریکٹ آپشن ہوگا اس کا اے، یہ بک اس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ اس کے بعد میرے پاس نیکسٹ کویسچن ہے اسمتھ خلیفت واز اسٹیبلشڈ، خلافت جو تھی یہ کہاں پر اسٹیبلش کی گئی تھی؟ تو یہ کی گئی تھی ایجپٹ میں، ٹھیک ہے۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچنس کی طرف۔ میرے پاس اس کے بعد 31 کے بعد جو کچھ ایم سی کیوز ہیں وہ مسنگ ہیں، تو لہٰذا میں اب 37 کی طرف جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو سرچ کرنے کی کوشش کروں گی، اگر مجھے ملے اور کلیئر ہوئے تو میں ان کو آپ کو کروا دوں گی، ٹھیک ہے۔ میرے پاس 37 ہے کہ دا ادر نیم آف بیٹل آف بدر، جنگ بدر کو دوسرا نام کیا کہا جاتا ہے؟ تو جنگ بدر کو دوسرا نام کہا جاتا ہے یوم الفرقان، یہ کافی ٹیسٹ میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جنگ بدر کو دوسرا نام یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ عرفات گیدرنگ از ہیلڈ آن، عرفات گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں
تو وہ کب ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے 9 ذی الحج کو. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا بی. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ وین ڈڈ دا ایونٹ آف معراج ٹیک پلیس، کہ واقعہ معراج کب پیش آیا. ٹھیک ہے، تو واقعہ معراج پیش آیا 10 نوی کو. کریکٹ آپشن اس کا ہوگا بی. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے کہ دا 6 بکس آف حدیث آر نون ایز، 6 حدیث کی بکس کو کیا کہا جاتا ہے. تو اس میں جو 3 مینشن ہیں یہ اس کا آنسر نہیں ہے، بلکہ احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیاح ستہ. تو اس کا کریکٹ آپشن بنے گا ڈی. یہ اس میں اینڈ میں ڈی میں مینشن ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا آنسر ہوگا سیاح ستہ، آپشن ڈی. ٹھیک ہے ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچنس کی طرف. ہمارے پاس MCQ 41 ہے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے ہیں کہ این الیکشن آفیشل آن ڈیوٹی ان کنیکشن ود دا الیکشن شیل بی پنشیبل ود امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ، یہ انکمپلیٹ سا بھی ہے. پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی پنشمنٹ ہے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے، ویسے اس کا جو کریکٹ آپشن بنتا ہے وہ ہے 6 months یا 1 لاکھ، جو کہ یہاں پر مینشن نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ڈی ہوگا، نن آف دیز. کیونکہ اس کوشچن کے لحاظ سے کریکٹ آپشن جو بنتا ہے وہ 6 months 1 لاکھ بنتا ہے، جبکہ یہاں پر 6 days 1 لاکھ دیا ہے، 6 months 1000 روپیز، اور 6 months اور 10,000 اور بہت دیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں یہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ہوگا. اس کے بعد ہے کہ ڈی لمیٹیشن آف لوکل گورنمنٹ کانسٹیچوئنسیز بائی 222 آف دا کانسٹیٹیوشن واز انسرٹیڈ تھرو. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سی، 22nd امینڈمنٹ. ٹھیک ہے ویورز، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے 43 کہ دا الیکشن آف چیف منسٹر شیل بی ہیلڈ بائی. چیف منسٹر جو ہے، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ شو آف ہینڈز جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ جو آپشنز دیے ہیں اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ، کلوز بیلٹ، اس کے تھرو نہیں کیا جاتا، ان کو شو آف ہینڈ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کا جو آپشن کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ڈی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ وین واز کانسٹیٹیوشن آف 1973 اپرووڈ. 1973 کا جو آئین ہے وہ کب اپروو کیا گیا؟ تو وہ اپروو کیا گیا 12 اپریل 1973. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا بی. ٹھیک ہے ویورز، اس میں نیکسٹ کوشچن ہے کہ دا پروسیجر فار ووٹنگ ان دا سینٹ از ڈسکرائبڈ ان، کہ جو ووٹنگ کا جو پروسیجر ہے سینٹ میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا کب؟ تو یہ 122 132 142. اس کا کریکٹ آپشن 226 بنتا ہے، جو کہ مینشن نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا یہاں پر کریکٹ آپشن بنے گا نن آف دیز. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو اپنا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 226 بنتا ہے، جو کہ یہاں پر مینشن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہوگا نن آف دیز. اس کے بعد تو ویئرز، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ دا کمیشن شیل آلسو فریم اے کوڈ آف کنڈکٹ فار. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سی. ٹھیک ہے ویئرز، یہ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس کہ این appellate tribunal shall dash decide an appeal field again complete ہے such time as may be notified by the commission and any order. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے سی. ٹھیک ہے، summarily and final. ٹھیک ہے ویورز، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ دا کانسٹیچوئنسی آف فار آل سیٹس ریزرو فار نان مسلم ان دا. تو یہ جو ریزرو سیٹ نان مسلم کے لیے ہیں یہ پوری کنٹری میں ہوتے ہیں، صرف ڈسٹرکٹ ڈویژن یا پروونس میں نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا ڈی.
اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے کہ آرٹیکل 63(2) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیل ود. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا پری الیکشن. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پری الیکشن ہے یا پوسٹ الیکشن، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لیکن میرے لحاظ سے اس کا کریکٹ آنسر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے پری الیکشن. اس کے بعد 50 ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار اپوائنٹمنٹ آف چیف الیکشن ممبرز آؤٹ آف وچ ڈیش ممبرز. یہ سینٹ ممبرز کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہے یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے 1/3. ٹھیک ہے ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، تو میرے پاس نیکسٹ ہے 51 کہ آڈی الٹرم پارٹم از اے رول آف. یہ کون سا رول ہے؟ تو یہ رول ہے از اے رول آف نیچرل جسٹس. ٹھیک ہے ویئرز، اس میں نیکسٹ کویشچن ہے کہ ٹیکنوکریٹ مینز اے پرسن ہولڈنگ. ٹیکنوکریٹ کا مطلب ہے کہ اے پرسن ہولڈنگ، کہ اس بندے کے تقریباً کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے؟ 20. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سی. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کہ این الیکشن پٹیشن شیل بی پریزنٹڈ ٹو دا آفیشیل گزٹ آف دا نیم آف دا. آگے تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کا کریکٹ آپشن جو ہے آفیشیل گزٹ کے بعد الیکشن پٹیشن کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے 45 ڈیز کے بعد. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ اف دا کانٹراوینشن اور کرپٹ اور لیگل مے وائل ڈکلیئرنگ الیکشن. یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی الیکشن میں کوئی کرپشن یا کوئی انلیگل پریکٹس وغیرہ آ جائے تو پھر ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ تو ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے، مین ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اے. ویئرس، تو یہ تھے وہ ایم سی کیوز جو مجھے ملے تھے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ایم سی کیوز رہ گئے ہیں میں ان کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر ان کو میں سالو کروں گی. تو ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.